وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. زیوکار علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، اہل الحدیث کا عقیدہ ہے کہ اللہ دی ذات اور پیغمبر دی ذات ایک نہیں. اللہ دی ذات اور پیغمبر دی ذات ایک. بات سمجھ آ رہی؟ غور فرمائی. چونکہ علماء کی تعداد زیادہ ہے، میں اس واسطے تھوڑے جا وقت جو گزارشات کرنا چاہوں، توجہ میرے اور رہے تاکہ میں مختصر دی گزارشات اس بات کو سمجھا سکا. اللہ دی ذات اور پیغمبر دی ذات ایک نہیں. اس دے مقابلے یہود و نصارہ دا عقیدہ ہے کہ اللہ اور پیغمبر دی ذات ایک ہے، اور اسی عقیدے دی وجہ ہوئی یہودیہ نے بات کہی وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ عزیر علیہ السلام اللہ دے بیٹے. عیسائیہ نے بھی یہی بات کہی وقالت النصارى مسیح ابن اللہ. عیسائیہ نے بات کہی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بیٹے، اللہ دا جز، اللہ دا حصہ. قرآن پاک اللہ نے اس عقیدے دی نفی کی تھی اور فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. وہ لوگ کافر ہو گئے جنہاں اللہ اور پیغمبر دی ذات نو ایک کیا ہے. اللہ دی ذات ہو رہی، پیغمبر دی ذات ہو رہی. اللہ اپنی مخلوق تو جدا، عرش تے بلند. یہی عقیدہ مختلف صورت مختلف انداز اسلامی فرقے کی موجود. وحدت الوجود کی صورت، حلول کی صورت، وحدت الشہود کی صورت، اور پیغمبر دا اللہ دے نور چو پیدا ہو دے عقیدے و نظریہ دی صورت. یہ مختلف پرتاؤں نے اسی عقیدے. ایک گروہ اہل الحدیث ہے جنہوں نے اس عقیدہ باطلہ دا رد کیتا ہے، انکار کیتا، اور یہ بات کہی ہے کہ اللہ اپنی مخلوق تو جدا ہے، عرش تے بلند، اور پیغمبر دی ذات اور اللہ دی ذات ایک نہیں. غور فرمائیے اور بات نو سمجھو. میں اس حوالے نال چند ادارشات عرض کروں اور دلائل عرض کروں
تسی سماعت فرماؤ، ابہام اسکال پیدا ہوئے سمجھ نہ آئے تو تحریراً رکا بھیج دو، میں اپنی علمی حیثیت بساط مطابق جواب عرض کرا، لیکن تھوڑی ہی توجہ میرے وار رہے۔ یہ عقیدہ کہ اللہ دی ذات اور پیغمبر دی ذات ایک، یہود و نصارہ دا عقیدہ، اہل اسلام دا عقیدہ نہیں۔ اہل اسلام دا عقیدہ ہے کہ اللہ دی ذات اور پیغمبر دی ذات ایک نہیں۔ اہل الحدیث دا، یہ اہل السنت ہے، اہل الحدیث دا، اہل حق دا، اہل توحید دا، اہل السنت دا، یہ عقیدہ۔ قابل غور بات کہ یہودیاں نو مغالطہ کیوں لگے کہ عزیر اللہ دا بیٹا حصہ جز، اس دے پیچھے ایک واقعہ ہے، انہوں نے مغالطہ اس وجہ تو لگیا کہ عزیر علیہ السلام بستی تو باہر سورج گئے، راستے تے موت آ، اور موت کتنا عرصہ آئی ہے پتا جی؟ 100 سال۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، 100 سال موت آ، ایک صدی بعد اللہ نے اٹھایا اور پوچھا کم لبستا، اے میرے محبوب تسی اس مقام تے کتنا ٹھہرے ہو؟ موت آئی ہے 100 سال، جس میں پاک زمین تے رہا، قبر بنائی گئی؟ قبر نہیں بنائی، وجود زمین دے اوپر ہی رہا، قبر نہیں بنائی۔ پھر 100 سال بعد اللہ نے اٹھایا ہے، پھر سوال قوم دے بارے نہیں، علاقے دے بارے نہیں، عوام الناس دے بارے نہیں، سوال بھی پیغمبر کو لو انہاں دی اپنی ذات دے بارے ہو کہ تسی اس مقام تے کتنا ٹھہرے۔ سوال اپنی ذات دے بارے، موت 100 سال واسطے، قبر بنی نہیں، میت پاک جسم پاک زمین دے اتے رہا ہے، 100 سال بعد اٹھان تو بعد پوچھیا اپنے بارے۔ قرآن نے واضح کیتا ہے کہ دوجیاں نے حالات تو واقع ہونا دور دی بات تے، انہوں نے اپنے حالت تے بھی پتا کہ میرے تے کتنا عرصہ گزرے ہے۔ فرمایا اے اللہ ایک دن یا ایک دن دا کچھ حصہ، فرمایا میرے پیغمبر نہیں، تجھے 100 سال ٹھہرے ہو، زندہ ہو کے واپس اپنی قوم میں چاہے۔ قوم نے ویکھیا ایک صدی بعد آئے، کہنے لگے اللہ دا حصہ نے، اللہ دا جوش نے، موت تو بعد کہنے کوئی واپس آئے۔ انہوں نے مغالطہ لگ گیا اس وجہ۔ اور میں سوال کرنا تساں جو پیغمبر نو اللہ دا حصہ اور جز شریک کیا ہے تو ہن مغالطہ کیوں لگی؟ عیسائیت تے لگ گیا اس وجہ تو، یہودیت تے لگا اس بنیاد تو ہنوں کس وجہ تو لگے؟ ساڑھے پیغمبر دنیا تو گیا 1400 سال تو زائد عرصہ بیت چکا ہے، آپ واپس تشریف لائے، موت تو بعد کدے کوئی واپس آیا تو آڈے پینڈ سوار نو، جمعرات نو، شب برات نو کدے کدے واپس آئے نہیں آتے؟ کیوں؟ فوت ہون تو بعد بندہ یا جنت تے جاندہ ہے یا جہنم میں، دو صورتاں، یا جنت تے جائے گا یا جہنم میں جائے۔ جے جائے جنت تے واپس آن نو دل کردا، جیڑا جنت تے چاہے او دا واپس آن نو تواڈے پنڈ دل کرے، جنت تے جائے تے واپس آن نو دل نہیں کردا۔ یہ جہنم میں جائے تے کوئی واپس آن دیندا؟ کوئی نہیں آن۔ جہنم میں جائے تے واپس آن کو نہیں دیندا، جنت تے جائے تے واپس آن نو جی کردا۔
ہوں پتہ نہیں تواڈے مردے کہڑے کھاتے دو ہی صورتاں نہیں تیسری کوئی صورت غور فرمائیے میں نے ایک بندے نے پوچھا کہ تواڈی جماعت کا کی عقیدہ ہے کہ مردہ کوئی بات سندا ہے میں کہ ساری جماعت کی رواج ہے جب تک سنتا رہے ویسے کبھی دفن ہی نہیں کیتا یہ تواڈا ہی حوصلہ ہے سنتے سنتے بولتے بولتے جیندے جاگتے دفن کر دو ساڈا تے حوصلہ ہی نہیں پہ کہنے لگا نہیں وہ سنتے ہوندے نے لیکن ہوندے فوت شدہ قبر جا کے سنن لگ پیندے نے زندہ ہو جاتا جب تک وہ زمین کے اتنے رہنے نہ بولے نہ ہلے نہ جلے نہ چلے نہ کھایا نہ پیا کچھ بھی نہیں کہنے لگے قبر سب کچھ ہو جان تو میں کہ پھر تجربہ نہ کری یعنی وہ کہ میں کہ زندہ بزرگ دے دو جڑا پہنچے ہوئے یعنی کی کرو گے میں کہ واپس کر دیں گے 10 گھنٹے بعد کی کرنا ہے میں کہ تجربہ کر تجربہ کہ میں کہ جیندہ بزرگ دے ولی ہوئے پہنچے ہوئے بزرگ ہوئے نیک ہوئے انہوں زندہ قبر دفن کرنے اسٹام لکھ دینا واپس کر دیں گے صحیح سلامت انہوں قبر زندہ دفنانے اتے پڑھ رکھ کے مٹی پانے قبر بنا کے 2-4 گھنٹے اتے کھڑے ہوں گے دعا بھی کریں گے پھر قبر کھود کے واپس کاٹ کے باہر نکال کے تو انہوں دے دیا کہنے گے تو مر جائے گا اچھا قبر زندہ بندہ بزرگ دفن کریے مر جاندے یعنی جی مر جاندے تو جی مریا دفن کریے وہ جی پہندے اچھا جی مردہ دفن کریے زندہ دفن کریے تو مر جاندے جی مریا دفن کریے تے میں کہ پھر کتے سانو پاگل خانے داخل کراؤ جی جیندہ دفن کریے اتھے تے جتھے تسی بزرگاں زندہ کیتی پھر دے ہو اتھے زندہ بھی دفن ہوئے تے زندہ رہ سکتا اتھے زندہ بھی دفن کریے زندہ نہیں رہ سکتا بات رو سمجھئے غور کیجئے یہودین مغالطہ لگیا ہے اس بنیاد دے کہ عزیر علیہ السلام زندہ ہو کے واپس آئے ساڑھے محبوب دنیا تے جان تو بعد کدے واپس آئے کچھ کہندے سن لوگ کہ دارالعلوم دیوبند افتتاح واسطے لکیر کھینچن واسطے حضور تشریف لائے دوجا گروہ اٹھیا انہیں کہا نہیں تسی پیچھے ہو ماڈل ٹاؤن لاہور تشریف لائے تیسرا گروہ اٹھیا انہیں کہا تسی اس تو بھی پیچھے ہو فلاں بزرگ بیت اللہ چ گیا پھر مسجد نبوی چ گیا حضور نے ہاتھ مبارک باہر نکالیا 90,000 بندے نے ویکھیا چوتھا گروہ بولیا کہ تسی اس تو بھی نہیں پیچھے ہو جدو فوج حضرت حسین ابن علی شہید کر کربلا چاہی سی اگے جب حسین ابن علی تے حملہ ہونے لگا تے ایک بندہ تلوار لے کے آگے آیا وہ پھر تلوار پیچھا کر کے ڈر کے دوڑ کے واپس گیا اور کہنے لگا شمر نو اور لشکر دے سپاہ سالار عمر بن سعد نو کہ میں نہیں جے جانا میں حسین ابن علی کربلا شہید کرن گیا ہوں میں دوبارہ نہیں جے جانا کیوں بھائی کہنے لگے جدوں میں گیا میں نے تے 5 تن پاک سبا کرنا پاؤں دن میں نہیں جانا میں کہا کیوں کہنے لگا میں حملہ کرن لگا اگے ویکھے نبی پاک کھڑے نے میں سجے پاسوں تلوار لے کے آیا ویکھے حضرت علی کھڑے نے جے کھبے پاسوں تلوار لے کے آیا ویکھے سیدنا حسن کھڑے نے جے میں پچھوں حملہ کرنے کی کوشش کی تھی ویکھے خاتون جنت اما فاطمہ تزرا کھڑیا نے لہذا میرے کو کام نہیں ہو سکتا لوگوں نے کیا سبحان اللہ لیکن ایک اہل حدیث کا گروہ جو کھڑا ہے کہ نہیں یہ ساری یہ بات درست نہیں کسی نے کیا نبی پاک تشریف لائے کتھے پچھلے سال چکوال تو سمی سنیا سے پر چکوال تشریف لائے تو میں نے پھر کی ہویا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک قدم مبارک اسا ویکھیا حضور دا قدم زمین تے لگا سے میں کہا نبی پاک دا قدم مبارک سے کہنے لگا جی کیویں تشریف لائے کہنے رات نو حضور تشریف لائے سویرے ویکھیا تے قدم دا نشان سی میں کہا تساں حضور نو ویکھیا کہنے لگے نہیں تساں کی ویکھیا یعنی قدم دا نشان میں کہا تانوں کنے دسیا کہ راہ قدم دا نشان حضور دا نشان ہے قدمہ دا اے تو کنے دسیا کہنے لگے سن کوئی پتہ نہیں کنے دسیا بس ایسا سمجھ لیا کہ حضور دا ہی ہو سکتا ہے تو میں کدوں تشریف لائے جن رات نو تواڈے گھر جن چی
میں کہ آپ نے 63 سال زندگی بسر کی تھی، ایک واقعہ دسو کہ رات دے اندھیری رات ہوئے، آدھی رات ہوئے، مصطفیٰ کسے دے گھر بغیر اجازت تو داخل ہوئے ہوں، ایک واقعہ بیان کرو۔ کہنے ایک واقعہ بھی نہیں، تو میں کہ تم مزاق واسطے مصطفیٰ تو علاوہ کو نہیں لگتا، جدو زبان کھول لیو مصطفیٰ دی عزت اور عظمت دے خلاف بول دیو۔ سنو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کہنے جی ایک قدم رکھیا، تو میں کہ جی آپ تشریف لے آئے سن، پھر دوسرا قدم مبارک کیوں نہیں لگیا؟ آپ نے قدم تے چلن تو منع کیتا ہے، یہ آپ تشریف لے ہوندے دونوں قدم لگ دے، دوسرا پاؤں مبارک کدھر گیا ہے؟ آپ نے نشان پاک، دوسرا قدم پاک نشان کدھر گیا ہے؟ انسان کوئی سمجھ نہیں آئی، بس دوسرا نشان بھی لگنا چاہیے سی، اگر تو ان نہیں آئی سانو آ گئی۔ چلو کہ میں کہ نبی پاک تشریف لے آئے، ایک قدم رکھیا، پھر وہ کیا گھر کے نہ دے اگوں گھر تو آڈا سی، نبی پاک دوجا قدم رکھے نہیں، واپس چلے گئے۔ انہیں کتنے لکھیا ہے؟ میں کہ جتنے وہ لکھیا ہے۔ انہیں کیڑی کتاب ہے؟ میں کہ جس کتاب آنا لکھیا اسی کتاب واپس جانا بھی لکھیا ہے، وہ کتاب تسی لیا اسی سمے چ میں بھی کھا دینا، نہ تو انہوں لبے نہ سانوں لبے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے، جب دنیا تو گیا پھر واپس تشریف بولو نہیں لائے۔ کوئی واقعہ ایک سباسندے صحیح ثابت نہیں کیتا جا سکتا۔ تسی کہنے ہو فلاں مدرسے یا فلاں مدروں کو تشریف لائے یا فلاں واسطے ہاتھ پار نکالیا، چاہیے ایک روایت لائیے میرے مصطفیٰ نے صدیق اکبر واسطے ہاتھ پار نکالے ہوئے، کوئی حوالہ لائیے عمر فاروق واسطے آپ نے ہاتھ مبارک نکالے ہوئے کوئی حوالہ پیش کیجئے، سیدنا عثمان و علی واسطے مصطفیٰ نے ہاتھ مبارک پار نکالے ہوئے، حسن و حسین حجرے مصطفیٰ تشریف لائے کبھی ہاتھ پار نکالے ہوئے تو حوالہ پیش کیجئے۔ امی عائشہ صدیقہ اما فاطمہ الزہرا واسطے مصطفیٰ نے ہاتھ پار نکالے ہوئے تو کوئی حوالہ لائیے۔ امام مالک، احمد بن حنبل، امام شافعی، امام ابو حنیفہ جیسے اکابر روز رسول تے حاضری دیتی، کوئی مصطفیٰ نے ہاتھ پار نکالے ہوئے تو کوئی باسندے صحیح حوالہ پیش کیجئے، یہ نہیں ہے پھر مانیے کہ تسا مصطفیٰ دے بارے جھوٹ بولیا جڑا دنیا تو چلا جائے واپس آندا، واپس نہیں آمدا۔ یہودین مغالطہ لگ گیا کہ معجزتاً حضرت عزیر علیہ السلام موت تو بعد واپس آئے، تو انہوں مغالطہ کیوں لگی ہے؟ تو پیغمبر نو اللہ دا حصہ، اللہ دا جس، اللہ دا شریک، اللہ دے نور جو خارج تسلیم کیوں کیتا ہے؟ تو انہوں مغالطہ کیوں لگی ہے؟ ساڑھے مصطفیٰ 1400 سال تو زیادہ عرصہ بیت چکا ہے، دنیا تے واپس تشریف لائے نہیں لائے، آپ کی خلافت ہے تشریف دنیا تو نہیں لائے، آپ کے زواج مطہرات بیوہ ہو گیا، مصطفیٰ تشریف نہیں لائے اور آپ دنیا تو جا چکے۔ ایک کہنے لگا نہیں اسی بھی مندیا دنیا تو جا چکے نے لیکن ہیں دنیا تھی جا بھی چکے نے ہیں بھی تھے۔ میں اگر سنیے میں جو ثابت کرنا چاہنا کہ اللہ دی ذات اور پیغمبر دی ذات ایک نہیں۔ یہودین مغالطہ سمجھا تو لگی ہے، عیسائین مغالطہ کیوں لگی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دا باپ کوئی نہیں، انہاں کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا عیسیٰ دا باپ دسو یا مانو کہ عیسیٰ اللہ دا بیٹا، اللہ دا جو سنعوذ باللہ۔ میرے محبوب پریشان خاموش، ادھا جواب کی دینا چاہیے۔ جبریل آئے، محبوب کیوں پریشان؟ فرمایا جبریل سوال کرتے نہیں عیسائی کہ عیسیٰ دا یا باپ دسو، یہ باپ نہیں تو پھر تسے اللہ دا بیٹا نعوذ باللہ تسلیم کر لو، بغیر باپ تو اے جناب بچہ کس طرح پیدا ہو سکتا ہے؟ فرمایا محبوب اے سوال نہ دا باطل، جواب تو یا اللہ جواب کی دیا۔ فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اے عیسائیو تسی آدم دا باپ دسو، اسی عیسیٰ دا باپ دس دیا۔ کہنے لگے آدم دا باپ کوئی نہیں۔ فرمایا جی آدم بغیر باپ تو پیدا ہو سکتا ہے تے عیسیٰ بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ اللہ نے ساری صورتاں سامنے کیتی نے، حضرت عیسیٰ نے بغیر باپ تو پیدا کیتا ہے، ثابت کیتا ہے میں مرد دا محتاج نہیں۔ پھر حوا علیہ السلام نے آدم دے بائیں پسلی چو پیدا کر کے دسیا میں عورت دا محتاج نہیں۔ پھر آدم نے بغیر ماں اور باپ تو پیدا کر کے ثابت کیتا ہے جب میں قدرت وکھان تے آواں تے میں کسے دا بھی محتاج نہیں۔ اے شان میرے اللہ دی عظمت ہے، لہذا مانیے تو انہوں مغالطہ کیوں لگیا ہے؟ عیسیٰ دا باپ کو نہیں، عیسائیل مغالطہ لگ گیا، ساڑھے مصطفیٰ دا باپ تو
باپ ہے سیدنا عبداللہ، والدہ محترمہ سیدہ آمنہ، دائی محترمہ سیدہ حلیمہ، آپ کا سلسلہ نسب بھی ہے، آپ کا دادا عبد المطلب بھی ہے، آپ ابراہیم کی اولاد چو، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد چو ہے۔ کوئی دنیا دی اندر پڑھیا لکھیا انسان جو یہ بات کہے کہ نہیں پیغمبر آدم علیہ السلام دی اولاد دے وچوں نہیں، جے آدم علیہ السلام دی اولاد چو نہیں، جے آدم بشر ہے تو پھر میرا مصطفیٰ دی بشریت انکار کیوں؟ جے حضرت ابراہیم و اسماعیل بشر ہے تو مصطفیٰ دی بشریت انکار کیوں؟ جے عبد المطلب بشر ہے، سیدہ آمنہ بشر ہے، جے عبداللہ بشر ہے، جے آپ بنی ہاشم بشر ہے، جے آپ دے سسرال، آپ دے دماد، آپ دے رشتہ دار، آپ دی آل، آپ دی اولاد، آپ دے اہل بیت، آپ دی ازواج، آپ دی بیٹیاں، آپ دے بیٹے، یہ سارے بشر نے۔ پھر مانیے کوئی ہے جو کہے کہ پیغمبر ڈک اللہ دے نور چو پیدا ہوئے؟ نہیں، آدم دی اولاد چو پیدا ہوئے، ابراہیم دی نسل چو پیدا ہوئے، اسماعیل علیہ السلام دے خاندان و نسل چو پیدا ہوئے، عبد المطلب دے پوتے دی حیثیت نال۔ تو پھر مانیے کہ اللہ دی ذات اور پیغمبر دی ذات بولو ایک نہیں، اللہ دی ذات اور پیغمبر دی ذات اور ذات نو ایک ماننا کفر دین نہیں، شریعت نہیں۔ ذات اور اللہ دی ذات کی ہے اور پیغمبر دی ذات کی ہے۔ قرآن پاک نے کی اعلان فرمایا ہے، فرمایا اللہ نے اپنی ذات دے بارے فرمایا اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ اے میرے پیارے حبیب جناب محمد، درود آنا جے پھر کہو گے بلے میں پتہ لگے بات انہیں واقعی آندہ ہے۔ درود مندے ہو بلے پڑھو کہ من پتہ لگے مندے ہو۔ اچھا یہ مطلب ہے جان بوجھ کے میرے نال زیادتی کرن دے ہو آندہ ہے تو انہیں دا مطلب عقیدت ہے حضور نال یا نہیں؟ پیار ہے نا حضور نال؟ پھر آپ تے نام پاک آئے درود پڑھی آنا تو میں نہیں کہنا اچھی پڑھو تو ہور زور نال پڑھو تو مل کے پڑھو تو اچھی پڑھو، یہ کم تو ساپے ہی کرنا ہے، جو توڑا دل کرے وہ کرو۔ لیکن حضور تے نام درود پڑھے جڑا نہیں پڑھتا پھر وہ مسلمان تے مومن رہندا نہیں، وہ بخیل ہو جاندے۔ لہذا درود پاک پڑھی آؤ تاکہ آسمان تو اللہ رحمتہ نازل فرمائی آئے۔ ہوں جڑی بات میں سن جانا چاہنا، فرمایا اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اللہ دی ذات الحی القیوم ہمیشہ تو ہمیشہ رہیں گی۔ اے میرے اللہ دی ذات ہے، اللہ دی ذات موت، اللہ دی ذات موت نہیں، ہمیشہ تو ہمیشہ رہیں گی، اے میرے اللہ دی ذات ہے۔ اور پیغمبر دی ذات دے بارے کی فرمایا ہے انک میت انکا میتون و انہم میتون، اے محبوب جی تو عدد موت آئیں گی۔ دوسرے مقام تے فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل فَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ عَقَابِكُمْ وَمَن يَنقلب عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ اللہ دی ذات موت نہیں، پیغمبر دی ذات موت ہے۔ موت مبارک آئیے، مولوی کہنے لگا نہیں حضور تے موت نہیں آئی، میں کہا نہیں آئی جن نہیں، میں کہ مسئلہ تے دسو، یعنی دسو پوچھو۔ میں کہ بندہ فوت ہو جائے وہ دی میت پئی ہوئے، کوئی ادھر رشتہ دار عزیز آکے وہ دے ماتھے دا بوسا لے لوے تے جائے دے، یعنی جی جائے دے، میں کوئی دلیل ہے؟ یعنی جی صحیح البخاری دا وحیت ہوندی صدیق اکبر نے مصطفیٰ دے ماتھے دا بوسا لیا سی۔ میں کہ تُس میرا سوال نہیں سمجھے، میں سوال کیتا ہے کہ بندہ فوت ہو جائے وہ دی میت دا بوسا لیا جا سکتا ہے، یعنی جی لیا جا سکتا ہے، میں کوئی دلیل ہے؟ یعنی جی بخاری چاہتا ہے، میں کی ہوندہ بخاری، یعنی صدیق نے مصطفیٰ دا بوسا لیا سی۔ میں کہ تُس سوال نہیں سمجھے، میں سوال کیتا ہے بندہ فوت ہو جائے وہ دی میت دا بوسا لیا جا سکتا ہے، یعنی جی لیا جا سکتا ہے، میں کہ دلیل؟ یعنی بخاری جنہ وحیت ہوندی ہے صدیق نے مصطفیٰ دا بوسا لیا سی، میں کہ مصطفیٰ فوت ہو گیا نہیں، یعنی نہیں۔ اچھا صدیق نے بوسا لیا سی مصطفیٰ دا، یعنی جی لیا سی، میں کہ فوت ہو گیا نہیں، کہنے لگا نہیں۔ واہ امام بخاری تیرے سمت تے قربان، یہ جرت ہی کم کروا سکتی، عام بندہ تو نہیں کر سکتا۔ حضور دیا بیویاں بیوہ سن جن جی ہو گئیاں سن، پھر حضور فوت نہیں ہوئے جن نہیں۔ نبی پاک دی بیٹی فاطمہ 6 ماہ بعد ہی زندہ رہی، یعنی کسی عورت نے مسکران دیا اور نہیں ویکھیا غم دی وجہ تو۔ یہ حدیث ہے دلائل نبوت، امام بیکی نے بیان فرمائی ہے، کہنے لگے ہاں ہے، میں کہ حضور فوت ہوئے جن نہیں۔ اچھا
سیدنا بلال مدینہ چھوڑ گئے سن بقول تیرے، پر نبی پاک نہیں رہے تو میں اذان نہیں کہنی، روایت مشہور ہے اگرچہ صحیح نہیں، مشہور ہے ہی بات ہے، بلال مدینہ چھوڑ گئے، یعنی جی چھوڑ گئے سن، میں کیوں حضور فوت ہو گئے؟ نہیں، تو میں اگر حضور دی اونٹ نہیں جیتے حضور سوار میں کدھر گئی، حضور فوت ہوئے جدائی روندی روندی مدینے تو باہر چلی گئی، تو میں اگر حضور فوت ہو گئے؟ نہیں، میں کہ پھر تاریخی حقائق کا انکار کیوں کرنا ہے؟ مانیے، تین ماننا پائے گا اللہ کون ہے اور پیغمبر کون ہے۔ اللہ نے اپنی ذات کے بارے کی فرمایا ہے؟ فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، میرے اللہ دی ذات ہے اور پیغمبر دی ذات کی ہے، انک میت و انہم میتون، اے میرے پیغمبر دی ذات ہے۔ ثابت کی ہویا اللہ دی ذات تے پیغمبر دی ذات ہے کرنے ہی تاہی ابو بکر رضی اللہ تشریف لائے، آپ نے چہرے انور تو چادر ہٹائی، سفید رنگ دی چادر، یمنی چادر، سفید رنگ دی سادہ چادر آپ کی میت پاک تے بچھائی گئی۔ یا میں سوال کرنا چاہنا، یہ پیغمبر وفات پان آپ تے وجود اطہر تے رب کعبہ دی قسم میرے اور میری جماعت تاکید ہے اور حدیث تاکید ہے، میرے مصطفیٰ جیسا وجود پاک اس اللہ دی زمین تے کوئی نہیں، جتنے آپ پاکیزہ نے، جتنے آپ پاک نے، جتنے آپ نفیس نے، جتنے آپ معصوم نے، جتنے آپ مطار نے، دنیا کوئی ایسی ہستی و شخصیت نہیں جو اتنی پاکیزہ ہوئے جو میرے مصطفیٰ دی میت پاک تے سفید یمنی جانب سفید سادہ چادر ہے۔ پھر اور کون ہے جن دی میت آیت الکرسی لکھی ہوئے چادر، جس جناب چادر تے آیت الکرسی ہوئے، جس چادر تے کلمہ طیبہ ہوئے، جس چادر تے قرآنی صورتہ لکھی ہون، انہی میت تے بچھائیا جان۔ میرے مصطفیٰ تو پاکیزہ وجود، پاکیزہ جسم، نفیس ترین جسم، اور کوئی نہیں ہے جو میرے مصطفیٰ دے وجود تے سفید سادہ چادر بچھائی گئی ہے۔ اور قیامت تک ہر میت دے وجود دے ہوتے سفید چادر یا جناب سادے چادر بچھائی جائے گی، قرآنی لکھی ہوئی آج جناب چادر نہیں بچھائی جائے گی، کیوں نہ طریقہ میرے مصطفیٰ دے نہ طریقہ میرے مصطفیٰ دے صحابہ دا۔ اہل حدیث آج تک اسی سنت عمل کردہ ہے، میت دے اوپر سادہ چادر بچھاندہ ہے۔ ہن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے چادر چہرے تو ہٹائی، ماتھے دا بوسا لیا، بات تشریف لے گئے مدینہ مسجد نبی کو رحم مچیا ہویا، عمر فاروق رضی اللہ تلوار لے کے کھڑے، فرمایا نبی پاک فوت نہیں ہوئے، بس گئے تے آ جان گے، گئے جب موسیٰ علیہ السلام کو تور تے گئے سن، آ جان گے، موت نہیں آئی۔ صدیق نے فرمایا عمر جی ٹھہر جاؤ، رک جاؤ۔ صدیق اکبر مصلی جناب تو ہٹے ممبر مصطفیٰ تے چڑھے، اللہ دی حمد و ثنا بیان کر کی فرمایا من کان منکم یعبد اللہ۔ صدیق نے پہلا واز کیتا یہ کہ اللہ دی ذات اور نبی دی ذات ایک نئی کی فرمایا من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، لوگو اے اللہ دی ذات ہے، اللہ تے کدے موت نہیں آئیں گی۔ ومن کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، اللہ دی ذات پیغمبر دی ذات ایک نہیں، اللہ دی ذات کی ہے لا تاخذو سنۃ ولا نوم۔ اللہ دی رحمت ہے، اللہ نے سانو عقیدہ توحید عطا فرمایا، اور اللہ نے شکر ادا کیتا کرو رات کو سوندے ہو نا چل پے تے لیٹ دے ہو، اللہ دی حمد کیتا کرو، شکر ادا کیتا کرو ہر ویلے۔ اللہ تیری رحمت ہے جنہیں عقیدہ توحید عطا کیتا، یہ عقیدہ توحید نہ ہوندا نا پتہ حال کی ہونا سی، تساں کہنا سی حضرات سانو قبر تو بابا ٹالی نہیں پٹن دینا۔ یہ عقیدہ توحید نہ ہوندا تاں ہی لوگ ساڈے کول آئے۔ وہ ٹالی والا واقعہ سنیا نا، سی ڈی ویکھیے نا، اور پھر کوئی 10-15 دن بعد انشاءاللہ ایک پھر اور مارکا لگن لگا، ایک اور اس تو کوئی کلومیٹر دور ایک قبر ہے، وہ تو انہاں کہا با جیڑا بابے دی قبر تے بکرا لے جاندہ ہے نا، اس بکرے نو کوئی نہیں پھڑ سکتا، جیڑا پھڑے وہ نہ ہو جاندہ ہے۔ میں کہ سانو لے جاؤ انشاءاللہ ویکھو جی بکرے کے میں لے جانا ہے، کچھ بھی نہیں ہوندا۔ وہ ٹالی سکی ہوئی ٹالی ایک بزرگ دی قبر کہنے جڑا پٹ لگے وہ لاکھ روپیہ دیں گے، اہل حدیث بھی ہو جان، اہل حدیث سے تاں ہی ہونا ہے جی اسمان تو فیصلہ ہونا ہے۔ تے میرے ساتھ یہ نے فون کیتا کی خیال ہے ایویں طرح دی ٹالی پٹنی ہے، پٹ لاں گے کہہ دے کرینا ٹوٹ گئی نے بندے آئے نے ٹالی کوئی نہیں پٹ سکتا۔ میں کہ کوئی مسئلہ نہیں، تسی بھابیو ٹر جاؤ انشاءاللہ اللہ رحمت کرے گا۔ وہ چلے گئے، جب پہنچے تو اعلان ہوئے حضرات
بابے دی قبر تے کھڑے نہیں کر کے ہاتھ جوڑ بابا جی 35-40 سال ہو گئے نظر و نیاز دینے ہوں ذرا مہربانی میں بھرم رکھے جی بھابی آ رہے ہیں جی زیادہ نہیں ایک آدھی ضرور توڑے آج لت کوئی توڑ دو بازو توڑ دو کچھ مہربانی کرے جی لاج رکھے آج پھر لال حضرات جڑا بابے مندا ادھر ہو جائے جڑا اللہ مندا ادھر ہو جائے انہوں نے یہ بھی نہیں پتا بس اللہ نو منتے ہیں اگر ٹھیک ہے جی بابے ادھر آ جاؤ اللہ ادھر آ جاؤ وہ اللہ اس پاس ہو گیا بابے اس پاس ہو گیا وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ بابے والے اس پاس اللہ نے اس پاس ہوں جناب بھابیا نے اللہ پکاریا ٹالی شروع کی تھی پٹنی کہنے کا 2 گھنٹے دے وہ نہ 20 منٹوں کے قریب یا کوئی تھوڑا زیادہ وقت لگا ہوئے گا ٹالی پٹ کے دینا پڑے ماری ٹرالی چھٹی پھر چند دن بعد اسے مسجد جتھے ٹالی پئی ہے میرا جلسہ سی میرے کو آیا میں گیا ₹1 लाख دے گئے ٹالی پٹوائی جے اگوں میں اگر جس قبر تو ٹالی پٹوانی پٹوا لو 5,000 وہ تو لاکھ ہی پٹھی ہے نا اگوں انشاءاللہ ریٹ ڈاؤن کر چڑھنا 5,000 ہی پٹوا لو کہنے حیرانگی دی بات ہے اسی جانے بابا سانو لتا توڑ دینا سی تمہوں بھابیا نے کچھ نہیں کیا میں اگر انشاءاللہ سانو پتا کیوں نہیں کچھ کیا جن دسو پھر حیرانگی دی بات ہے اتنی جلدی ٹالی تو پٹی کیویں جڑی 50 سال 100 سال پرانی ٹالی کیویں پٹ لئی جہاں مڈ ویکھیے تو بندہ حیران ہوتا ہے پٹی کیویں میں آگا اصل پتا کی ہوا جن دسو میں کہ تھلو بابے نے زور لایا تو اصا نے لایا چلو بابے نے اتنا کی اصا تو پٹ لئی جہے کتنے لکھیا میں جتنے وہ لکھیا ہوں تھی وہ لبو تو اسی یہ لبھیے انشاءاللہ میں کہ صاحب بابے نال رابطہ کیتا بابا بھی جیندا نہیں جہاں جیندا ہے اصا بابے کو پوچھا بابا جی تھی سکی ہوئی ٹالی کی کرنی تو قبر اگ بارنی تو ٹالی کی کرے تہاڈی قبر تے جنت دا باغیچہ ہے بزرگ ہو اللہ دے ولی ہو نیک ہو تہاڈی قبر جنت دا باغیچہ اوتھے اگ دی لوڑ ہی کوئی نہیں جے تسی ولی نہیں تے تہاڈی قبر جہنم دا گڑھا ہے تو اوتھے اگ دی تھوڑ ہی کوئی نہیں جے تہاڈی قبر اگ بلدی ہوے تے تھوڑ کوئی نہیں جے جنت دا باغیچہ ہوے تے اگ دی لوڑ کوئی نہیں تساں سکی ٹالی کی کرنی بابا جی نے پتہ کی فرمایا تم دسو میں بابا جی نے کہہ دیسو تسی آ جاؤ ساری ٹالی پٹ کے لے جاؤ میں نے کوئی اعتراض نہیں لیکن ایک شرط ہوئے گی بابا جی وہ کہڑی تو کوئی مشرک نہیں آئے گا جی تو کوئی مشرک آئے میں لتا توڑ دیا وہ پہلے آدھے سر میں لتا توڑ دیا خبردار جی تو کوئی مشرک آئے اگر کہ بابا جی پکی گل ہو گئی اسی مشرک لے آدھے کوئی نہیں تھی ذرا مہربانی کر تھلوں ہاتھ ماریا اسی پھر ٹر گیا ٹالی پٹی گئی ہوں یا یہ مان لو کہ بابا بھی جیندا ہے تلوں نے زور لایا ساڑھے نہ راضی ہے خوش ہے ساڑھے جان تے خوش ہوئے ہیں انہیں ٹالی آپ ساڑھے حوالے کیتی ہے ₹1 تساں دیتا ہے یا اے من لو جے اے نہیں نہ من دے پھر دوجی گل تے مننی پے جڑے وہ کیڑی میں کہا وما یستوی الاعمی والبصیر کاش تسی قرآن سنتے ہوندے نا قرآن کی اعلان کردا وما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما یستوی الاحیاء ولا الاموات سنو اہل حدیث کا پیغام لوگوں لڑو نہیں جھگڑو انتشار اختلاف نہیں اللہ دا واسطہ جے قرآن پڑھیا کرو کسے چھوڑ دو کہانیاں چھوڑنا جھوٹیاں کہانیاں چھوڑنا قرآن والا قرآن کی آندا وما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الاحياء ولا الاموات ان الله يسمع من يشاء وما انت بمسمع من في القبور اللہ تو علاوہ کوئی سننے والا نہیں اللہ تو سوا کوئی مختار کوئی حاجت روا نہیں آؤ جو میں پیغام دینا چاہنا اللہ دی ذات پیغمبر دی ذات ایک نہیں اللہ دی ذات کیڑی ہے لا تاخذہ لوگوں نے اللہ دی ذات کو سمجھا ہی نہیں انہیں کی جانا ہے جنہیں رب نہ معرفت تعارف ہی نہیں کسی کو پوچھ لو نا بس سنے دکان بڑی چلی ہے جی بزرگاں نہ کرم ہے سنے اللہ نے 8-9 سال نکاح تو بعد بیٹا دیتا ہے یہ بزرگاں نہ کرم یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی سنے گڈی اپنی لئیے بزرگاں نہ کرم سنے تو کوٹھی اپنی لئی جی بزرگاں نہ کرم یہ سارے بزرگاں نہ کرم جی سنے تو ڈبے جی ایکسیڈنٹ ہوئے لت ٹوٹ گئی جی اللہ دی مرضی اے ہون اللہ یاد ہے جو لت ٹوٹی وگرنہ دے سارا بزرگاں نہ کرم ہے یا امام بری میری کھوٹی قسمت کر دو کھری کھوٹی قسمت کھری امام بری کرتا ہے
یعنی جی امام صاحب کر دیں، امام بری صاحب کھوٹی قسمت کھری کر دیں. میں کہ میں من لینا، میں دے پیار محبت دا پیغام دا درس جڑا پیغام دینا، درس سمجھانا، ایک سبق دینا. میں کہ کھوٹی قسمت کھری امام بری کرتا ہے، یعنی جی تے کھوٹی کون کرتا ہے؟ کھری تے امام بری کرتا ہے مان لیا، کھوٹی کون کرتا ہے؟ یعنی کھوٹی تے میرے مڑ اللہ ہی کرتا ہوئے گا. اچھا کھوٹی اللہ، کھوٹی واسطے اللہ رہ گیا ہے. ما قدر اللہ، ما قدر اللہ کا قدر ہے. کدھر اپن ہے ما لکم لا ترجون للہ وقارا، کدھر اپن ہے لا سا ما یاکمون لا تاخذو سنۃ ولا نوم لا تاخذو. چلو توجہ میرا رہے. فرمایا کیے میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات، اللہ دی ذات ایک نہیں، اللہ دی ذات اور پیغمبر دی ذات اور اللہ دی ذات کیے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. اے میرے اللہ دی ذات ہے اور پیغمبر دی ذات کیے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. اللہ دی ذات کی ہے، رب سوندا نہیں، رب نو اونگ نہیں آندی. اے میرے اللہ دی ذات ہے. پیغمبر دی ذات کی ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علی ورتل القرآن ترتیلا. میرے محبوب نہ جاگیا کرو، سو بھی جاگ کرو. محبوب سون لگ گیا کی پڑھ دینے اللہم بسمک اموت و احیا. پیغمبر سو جاندے نے، رب سوندا نہیں. رب دی ذات اور پیغمبر دی ذات ایک نہیں. صحیح البخاری حدیث ہے میرے محبوب سفر تو آ رہے راستے تے رات پہ گئی. آپ فرمایا میرے صحابہ خیمے لا لو، خیمے لا لے. فرمایا سو جاؤ، سوڑ لگے نا. فرمایا بلال جی محبوب جی تسی پہرا دیو، فجر دے ویلے سانو جگانا آسان، کہنا نماز پڑھاں گے. جی یا رسول اللہ ٹھیک ہے. محبوب سو گیا، صحابہ سارے سو گئے. میرے بلال فرماتے نے میں پہرے دے کھڑا تھا، میں تھوڑے کنڈ سیدھی کر لگیا، میں بھی تھوڑا جا ٹیک لائی بس چلو تھوڑا جا آرام کر لوا تھکاوٹ دور ہو جائے. میرے بلال فرماتے نے میں بھی سو گیا. نبی پاک بھی سو گئے، میرے بلال بھی سو گئے، سارے صحابہ سو گئے. فجر دی نماز جڑی وقت گزر گیا ہے، سورج چڑھ گیا ہے. آپ نے چہرے انور تے سورج کرنا پیا جاگے. آپ نے فرمایا بلال بلال جی محبوب جی. فرمایا سو گیا ہے. واہ بلال تیری عظمت ہوگی. فرمایا محبوب جی جس اللہ نے تہانوں سوایا ہے، جس اللہ نے تہانوں سوا دیتا ہے اسے اللہ نے منو بھی سوا دیتا ہے. رب سوڑ تو پا کے پیغمبر سو جاندے نے. اللہ دی ذات پیغمبر دی ذات ایک نہیں، اللہ دی ذات کی ہے وما کان ربک نسیا. اللہ بھولدا نہیں. اے میرے اللہ دی ذات ہے. نبی پاک نو صاف ہو جاندے، جے صاف نہ ہوندا محبوب نو تے سیدہ صاحب اسلام وچ نہ ہوندا. جے نماز بھول جاؤ تو کی کردے ہو؟ سیدہ صاحب پہلے کنے کیتا ہے؟ ایک ہی سنت مصطفیٰ دی جان بوجھ کے کیتا ہے یا بھول کے کیتا ہے؟ یہ مطلب مصطفیٰ نو صاف ہو جاندے، آپ بھول جاندے نے. آپ نے زور یاسر نماز پڑھائی نے کہ دفعہ بخاری جا حدیث ہے 2 رکعتاں پڑھائی. زور تے یاسر دے فرائض کتنے نے تواڈے علاقے وچ؟ تواڈے علاقے 4 ہی نے. چلو ساڑھے علاقے وچ بھی 4 نے. پھر دیکھو جائے ہو گئے ماشاءاللہ. ساڑھے علاقے وچ فضور اثر دے فرائض 4 نے. تواڈے وچ بھی سنت جڑی ہوندی ہے پوری دنیا ایک ہی ہوندی تے بدعت ہر پنڈ دی وکھری ہوندی. بدعت ہر محلے گلی دی وکھری ہوندی تے اور دوجے کول اور تیجے کول اور. جڑا کم مصطفیٰ نے کیتا ہوئے پوری دنیا ایک ہی ہوندا ہے. ہن محبوب نے 4 فرض پڑھانا 2 پڑھائے سلام پہ رہا. حضور مسجد تو باہر گیا. صحابہ کرام سوچیا ہو سکتا ہے حضور نماز گھٹ گئی ہوئے. بعد نے کیا حضور بھول گیا ہوں گے. صحابہ نے کہا چپ رہو، کیڑا ودے نے گھٹے ہی نے نا، چپ رہو، دسن دی لوڑ ہی کوئی نہیں. ایک صحابی نے کہا یار دسنا تے چاہیے نا. حضرت ذوالجدین اٹھے مسجد نبی تو باہر گئے. محبوب جی تسی بھول گئے ہو یا نماز کم ہو گئی؟ آپ چونکہ عالم الغیب سن، حاضر ناظر سن، مختار کل سن، حاجت روا سن. فرمایا نہیں میں بھولیا بھی نہیں تے نماز کم بھی. میں بھولیا نہیں، نماز کم نہیں ہوئی. فرمایا محبوب جی پھر 2 کیوں پڑھائیاں جائے؟
فرمایا میں دو پڑھائیاں؟ جی محبوب جی. واپس تشریف لائے. فرمایا میرے صحابہ ذوالیدین سچ آندا ہے؟ جی محبوب جی سچ آندا ہے. دو پڑھائیاں تو سامنے ہے. اب اٹھو پھر 2 رکعت پڑھی ہے. میرے محبوب نے پھر 2 رکعت پڑھائی آنے سجدہ صاف کیتا ہے, سلام پھیریا. فرمایا انسا کما تنسون. میرے سیاپا میں بھول جانا جی میں تسی بھول جاندے ہو. جب میں بھول جاواں پچھو سبحان اللہ کہہ چھڑیا کرو. سبحان اللہ دا معنی کی ہے؟ لا الہ الا اللہ بھی نہیں کہنا, اللہ اکبر بھی نہیں کہنا, الحمدللہ بھی نہیں کہنا, سبحان اللہ کہنا. کی معنی؟ محبوب جی بھولن تو پاک اللہ, سبحان اللہ, بھولن تو پاک اللہ, تسی بھول جاندے ہو. وما کان ربک نسیا, اللہ بھولدا نہیں. اللہ دی ذات پیغمبر دی ذات کہ نہیں, اللہ دی ذات کی ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. اے میرے اللہ دی ذات ہے اور پیغمبر دی ذات کی ہے. قرآن تے غور کرنا. فرمایا قل انی لا املک لکم ذرا ولا رشدا. لوگوں میں توڑے نفع نقصان دا مالک نہیں. اللہ دی ذات کی ہے. لیس کمثلہ شیء, اے اللہ دی ذات ہے, پیغمبر دی ذات کی ہے. قل انما انا بشر مثلکم. اللہ دی مثل کوئی چیز نہیں. فرما منہ اعلان فرما میں بشر, اللہ دی ذات پیغمبر دی ذات ایک نہیں. وہ نہیں کہنے لگے نبی پاک تسی وہابی بشر مندے ہو؟ میں کہ ہاں اسی تخلیق جنس دے لحاظ نال مصطفیٰ نو بشر مندے ہاں, شان دے لحاظ نال مصطفیٰ نو اللہ دی ساری مخلوق چو اعلی افضل تسلیم کرنے. شان میرے مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں. جڑے نبی پاک بشر نے؟ میں کہ جی. جن بشر ہو گئے تے اسمان تے جا ہی کوئی نہیں سکتا. میں کہ بالکل ٹھیک. بشر ہو کے اسمان تے کوئی جا سکتا؟ میں کہ نہیں. حضور گیا نے؟ میں کہ جی. حضور بشر نے؟ میں کہ جی. بشر ہو کے اسمان تے جا سکتا؟ میں کہ نہیں جی. ساڈا تے عقیدہ ہے بشر اسمان تے نہیں جا سکتا. میں ساڈا بھی یہی عقیدہ ہے بشر اسمان تے نہیں جا سکتا. نہیں جا سکتا؟ میں کہ نہیں. حضور بشر نے؟ میں کہ جی. اسمان تے گیا نے؟ میں کہ جی. حضور بشر اسمان تے جا سکتا ہے؟ میں کہ نہیں جی. پھسی ہے جایا میں کیویں کاندے ہو؟ میں کہ میں سمجھانا تھوڑا جا دیر میں سمجھ آندی میری گل. انہوں کیویں؟ میں کہ بشر اسمان تے جا سکتا ہے. ساڑھے دے عقیدہ نہیں جا سکتا. ساڑھے بھی عقیدہ نہیں جا سکتا. حضور گیا نے؟ میں کہ جی گیا نے. بشر نے؟ میں کہ جی بشر نے. بشر اسمان تے جا سکتا؟ میں کہ نہیں. سمجھ نہیں آندی. میں سمجھا دینا. بشر اسمان تے نہیں جا سکتا. نہیں جا سکتا. میں کیسی بھی آنا نہیں جا سکتا. پھر حضور بشر نے؟ میں کہ جی. اسمان تے گئے نے؟ میں کہ جی. بشر جا سکتا ہے؟ میں کہ نہیں جی. پھر کیویں گئے نے؟ میں کہ تسی تو فرماؤ نا بشر جا سکتا اسمان تے؟ جان نہیں. میں کہ اللہ لے جا سکتا ہے؟ جی جی اللہ تے لے جا سکتا ہے. تو میں کہ آپ نہیں گئے, اللہ لے گیا ہے. آپ نہیں گئے, کون لے گیا ہے؟ اسی نا بشر نہیں جا سکتا. اللہ لے جائے دے کوئی مولوی روک جی, اللہ لے جائے دے کوئی روک نہیں سکنا. ہن قرآن کو پوچھنے آپ کہنے یا رب لے گیا ہے؟ آپ نہیں جا سکتا. کون لے گیا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ, سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. جو پیغمبر نو اللہ دے نور چو مننا ہے, اللہ تے نبی دی ذات نو ایک مننا ہے, وہ شاید انکار کرنا ہے. قل انما انا بشر مثلکم, جڑا پیغمبر نو اللہ وچوں مننا ہے وہ شاید انکار کرنا ہے. قل سبحان ربی حل کنت الا بشر رسولا, جو پیغمبر نو اللہ وچوں مننا ہے وہ شاید جناب اس کلمہ تجربہ دا انکار کرنا ہے, کلمہ شہادت دا انکار کرنا ہے. اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ و رسول. جڑا پیغمبر نو اللہ وچوں تسلیم کردا ہے وہ اس شہادت دا انکار کرنا کیڑی ہے؟ فرمایا لم یلد ولم
لم یلد ولم یولد. اس واسطے اہل حدیث تاکید ہے اللہ دی ذات پیغمبر دی ذات ایک نہیں. قرآن نے کی فرمایا؟ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم. فرمایا میں پیغمبر نو انساناں وچوں پیدا فرمایا ہے, تواڈے وچوں پیدا فرمایا ہے. شان کی عطا فرمائی ہے عزیز علی ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. ایسا 10 روپیے دے گیا, اللہ قبول فرمائے. لقد جاءکم, ان 10 روپیے تے خراب کیتے سارے دین نو. مولوی آؤ نے ویلا لئیے تائیں تو سچی گل نہیں دس سکتا. ادا لے جو میں تو سچی گل کرنی ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم. جو تو پیسے کوئی چھوٹ رہے ہوئے تو کہتے سچی گل منہ چو نکل دی ہے. پھر بندے دے ویندا ادو با نوٹ کیڑے آ رہے ہیں, کیڑے کی نسل دے آ رہے ہیں, کیڑے قد دے آ رہے ہیں. سنو غور کیجئے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علی ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. سنو ساتھیوں کا بھیجے ہیں. بعض لوگ آنے نے اہل حدیث پیغمبر دیا خامیاں نعوذ باللہ بیان کر دینا ہے, شان بیان نہیں کر دے, مقام بیان نہیں کرنا ہے, جھوٹ بول دے جڑا بندہ ہے کرنا ہے. رب کعبہ دی قسم ہے میں قرآن پاک چو ایک بات باروں کیتی ہوئے میں دنیا آخرت ہے تو اڈا مجرم ہن قرآن پیغمبر دیا خامیاں بیان نہیں کرتا. میرا قیدہ سارا قرآن میرے محمدی شان بیان کرتا ہے. لیکن تو سمجھا جو نہیں قرآن دے غور کیجئے. میں جو بات ثابت کرنا چاہنا کہ پیغمبر دی ذات تھی اللہ دی ذات ایک نہیں. ساڑھی عقیدت محبت پیار کی ہے, ذات ایک نہیں لیکن بات ایک ہے. اللہ دی بات نبی دی بات, ذات ایک نہیں ذات ایک نہیں بات ایک. اللہ دی ذات نبی دی ذات ایک نہیں لیکن اللہ دی بات نبی دی بات ایک ہے. اللہ دی بات نبی دی بات ایک ہے. جو ذات ایک جانے مسلمان نہیں, جو بات اندر فرق کرے وہ بھی مسلمان نہیں. پیغمبر دی بات اللہ دی بات پیغمبر دی بات اللہ دی گل پیغمبر دی گل ایک کے بات فرق نہیں. کتنے لکھیا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جنہیں نبی پاک دی گل مان لی وہ ایویں سمجھو اس نے اللہ دی بات مان لی. سوال پیدا ہوں گے جنہ دی ذات ایک نہیں بات ایک کیویں ہو گئی؟ جی اللہ اور نبی دی ذات ایک نہیں پھر بات کیوں ایک ہو گئی؟ بات اس وجہ تو ایک ہوئی ہے. قرآن کی اعلان کرتا ہے کہ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي. اللہ دی ذات اور پیغمبر دی ذات ایک نہیں لیکن اللہ دی بات نبی دی بات ایک کے. کیوں میرے مصطفیٰ بول دے نہیں جب تک آسمان تو وہی نہ آئے. پھر میں کھل کے کہہ دیا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جدو بولتے نے اپنی مرضی دے نال, امام شافعی مالک احمد بن حنبل وہ جدو بولتے نے اپنی مرضی دے نال اپنی رائے دے نال اپنی سوچ و فکر دے نال جڑا اپنی مرضی نال بولے وہ دی بات غلطی دا امکان ہو سکدے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دی بات غلطی دا امکان ہے کیونکہ جدو بولے نے اپنی مرضی نال. امام شافعی مالک احمد بن حنبل دی بات اندر غلطی دا امکان ہے کیونکہ جدو بھی بولے نے اپنی مرضی نال تے جناب امام دی اندر غلطی دا امکان ہوئے. جس بزرگ دی بات دی اندر غلطی دا امکان ہوئے انہاں دے نام تے مذہب نہیں بنائیدا, او دے نام تے عقیدہ نہیں بنائیدا. عقیدہ او دے نام تے چلنے جو غلطی تو پاک ہوئے. اللہ دی زمین تے غلطی تو پاک ایک کوئی ہے. کون؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علی ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. دیکھو آؤ حدیث نمانی ہے, سنت نمانی ہے, پیغمبر دی بات نمانی ہے. جس ذات نو مندے ہو بات بھی مانو. اللہ دی نبی دی ذات ایک نہیں لیکن اللہ دی بات تے نبی دی بات ایک کے کیونکہ پیغمبر بولتے نہیں جب تک آسمان تو وہی نہ آئے. اس واسطے اہل حدیث ہر معاملے اندر پیغمبر دی بات نو حرف آخر جاننا ہے,
اپنے واسطے حجت سمجھے پیغمبر دی حدیث سے بات آ جائے تے اپنی مرضی کردہ بولو اپنی رائے پیش کردہ اپنی سوچ اور فکر پیش کردہ نہیں جو پیغمبر نے فرمایا لوگ آدھے نہیں لوگوں کو نہیں لڑانا چاہیے چھوٹے چھوٹے مسائل پہ یہ مولوی آتے ہیں لڑا کے چلے جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے مسائل پہ امت کو نہیں لڑانا چاہیے میں کہ یعنی یہ کوئی مسئلہ ہے اب کوئی اونچی آمین کہتا ہے ہستہ آمین کہتا ہے اس پہ لڑنے کی کیا بات ہے کوئی ہستہ کہہ لے کوئی اونچی کہہ لے آمین ہی کہنی ہے نا اونچی کہہ لے ہستہ کہہ لے انہیں کی فرق ہے دونوں طرح حدیثوں میں آتا ہے کبھی اونچی کہہ لیا کرے کبھی ہستہ کہہ لیا کرے میں کہ ایویں کر لئیے جڑ جی کر لو تو میں کہا ایویں کرنے ہوں جنہوں کیویں میں کہا زور ہستہ آمین کہنے اصل جو ہستہ کہنے مغرب دی آخر رکعت ہستہ کہنے شاہ دی آخر 2 رکعت ہستہ کہنے تے مغرب شاہ فجر دی 2 رکعت 6 رکعت اونچی کہنے اسی کدے ہستہ بھی کہہ لینے تے اونچی بھی دیکھ لو 2 طرح دی سدا بلی ہو گیا کہ زور دے ایسا کدے اونچی آمین کہی ایسا کدے اصل جو اونچی آمین نہیں کہی ہستہ کہنے تے مغرب شاہ فجر اندر اونچی کہہ لینے ہستہ بھی کہنے اونچی بھی کہنے تسی یعنی اسی میں اونچی کہنے ہو یعنی نہیں کدے بھی نہیں کہی اونچی یعنی نہیں ایسے کدے بھی نہیں آکی مگر دل چ ویسے آندے ہو یعنی جی میں کدو یعنی دل چ تسی روزانہ آنے مگر ہر نماز یعنی جی مگر ویکھ لو ہر رکعت جاندے ہو یعنی جی اسی آہستہ آمین کہ تسی اونچی کہندے ہو بس تھوڑا جہا فرق ہے آواز دا آہستہ اور اونچی دا اسی ہر رکعت آمین کہنے ہاں مگر واقعی یعنی جی مگر میری تحقیق دے مطابق تے نہیں یعنی نہیں اسی کہنے ہاں مگر زور چ آمین کہندے ہو یعنی جی کہنے میں کرو یعنی جدو امام والا ظالین کہے میں کہتے ہوتے ہو زور چوچی آمین والا ظالین کہنے کوئی نہیں ہاں یہ تو ہے تو میں تسی کہ آمین کدو آندے ہو یعنی جدو اسی آپ فاتحہ پڑھیے میں تسی دے فاتحہ پڑھ دے کوئی نہیں انسان تاج پتہ لگا پھر اسی آمین آندے کوئی نہیں میں سان تو شروع دے پتہ ہے سان تو شروع دے پتہ ہے تسی کہنے کوئی نہیں اور تسی آپ فاتحہ پڑھ دے نہیں کہ آخر تے آمین کہو امام اونچی فاتحہ پڑھ دے نہیں کہ سن کے آمین کہو یہ مطلب ہے تھوڑی نماز آمین کوئی نہیں نماز دے اندر آمین یہ اہل حدیث ہے کہ زہر اندر آہستہ آمین کرنا ہے امام قرات آہستہ کرے سری کرے آمین اہل حدیث سری کرنا ہے جے اونچی کرے امام قرات اونچی کرے حدیث اونچی آمین کہندے کیونکہ میرے محبوب نے فرمایا کہ فرشتے بھی آسمان تے آمین کہندے نے جدی آمین فرشتے نال مل گئی اللہ دے سارے گناہ معاف کر دے گا آمین کہنا سنت عمل کرنے نال اللہ گناہ معاف کر دے پیغمبر دی ہر سنت نو حرف آخر جانیا کرو لقد جاءکم رسول من انفسکم ذات مصطفیٰ عزیز علیہ ما عنتم بات مصطفیٰ سیرت مصطفیٰ آپ دی ہر بات اللہ دی وہی ہے وہی تو بغیر میرے پیغمبر نہیں بول دے اتنی محبت فرما دے امت نال کہ رمضان المبارک دا مہینہ آخری عشرہ تاک رات ہے نبی پاک نے تراویح پڑھائیاں ایک رات آپ نے تراویح پڑھائیاں تاک رات سے تراویح نماز دا نام معروف حدیث جس دا نام کیا قیام رمضان تو عرف جس دا نام کیا نماز تراویح صلاۃ تراویح اتنا نام معروف ہویا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ہی باپ بنے کتاب و صلاۃ تراویح نیچے حدیث لائے قیام رمضان دیا ہن میرا سننا نبی پاک آخری عشرہ تاک رات ہے آپ نے نماز تراویح پڑھائی صحابہ نو دوجی تاک رات آئی نا صحابہ کرام دی تعداد ود گئی پھر آپ نے نماز تراویح پڑھائی تیسری تاک رات آئی صحابہ دی تعداد اور ود گئی پہلی رات تھوڑے سن دوسری رات زیادہ سن تیجی رات اس تو بھی زیادہ سن یہ صحابہ سن تے اہل حدیث پہلی رات زیادہ دوسری رات تھوڑے تیجی رات اور تھوڑے جو تراویح اگے ودی جان گی تعداد گھٹتی جائے گی صحابہ دی جو رات اگاں لنگ دی جا رہی ہے صحابہ کرام دی تعداد ودتی جا رہی ہے غور کیجئے رکے جڑے ہونے میں کوئی بات ہی کر رہا توجہ میرے ہر ہے تعداد صحابہ کرام دی ودی ہے
تے ماں چوتھی جناب تاغرات آئی ہے صحابہ منتظر رہے میرے محبوب تشریف نہ لائے روایت صحیح البخاری اندر سحری دا وقت ختم ہونے لگا ہے محبوب مسجد نبی تشریف لائے فرمایا میرے صحابہ تو اڈا بیٹھنا میرے علم دے اندر سی نالی حجرہ پاکے تو اڈیا گلہ دی آوازہ جاری حسن لیکن میں کیوں نہ آیا فرمایا تو اڈے اتنے نماز کے تے تراویح فرض نہ ہو جائے میں ڈر لگے ہے کہ فرض نہ ہو جائے اور میری حیثیت کی یہ ہے عزیزن علیہ مان تم حریصن علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم میں امت بھارو پوچھ نہیں پا سکتا میں امت کی تکلیف گوارا نہیں کر سکتا میرے پیغمبر دی بات نو اہلی ظرف آخر سمجھے آپ دی ہر حدیث دی اندر امت واسطے رحمت امت واسطے شفقت امت واسطے پیار امت واسطے نرمی ہے اللہ دے بندو سینکڑوں پیغمبر دی حدیث نے کہ میں اس حدیث تے انکار کس صورت ہی کر دیو نماز رفلیت ہے 1 2 3 4 نہیں 500 تو زیادہ پیغمبر دی حدیث نے 500 تو زیادہ رفلیت ہے دیا کسی دوری مولا سعد سال کوٹی رحمت اللہ علیہ نے 400 لکھی سی تے پورے ملک کے افراتفری سے 400 ساڑھی جماعت دے محققین اللہ دی رحمت 500 تو زیادہ فرمایا 400 تو زیادہ 500 تو بھی زیادہ جو مناظر اسلام حافظ عبدالقادر روپڑی اللہ نے قبر تیرام تفرم گجرہ والے ایک پنڈے تقریر کر رہے سن تقریر کرتے کرتے فرمان لگے اللہ دے بندوں رفیدین کیتا کرو 400 روایات ہوں دی گوانیہ دی مسجد صدر بیٹھ کے لگے توبہ توبہ 400 ہوں دی ساڑھا مولوی نہ دستا ایک دو بندہ چھپا لینا 400 کون چھپا سکتا ہے ایمیں گپ ہی ماریس اٹھیا غصے نال تے گیا سیدھا اپنے مولوی کو رات دے 12 بجے دروازہ کھٹ گیا مولوی صاحب باہر نکلو روپڑی صاحب دے آنے والے نے 400 روایت ہوندی ہے گل ٹھیک ہے مولوی صاحب کوئی نیند رہی سی کچھ جناب جاگے بیداری کوئی نیند سی کہنے لگا ہمیں روپڑی نے گام ماری ٹوٹل 10-15 نے 400 نہیں ٹوٹل 10-15 نے کہنے لگا بڑا مطمئن ہوا ایڈی وڈی گام ماری ٹوٹل 10-15 ہیں کہنے تو میں گیا نا گھر لیٹیا سوچیا کہ روپڑی صاحب نے 400 دسی ہے 15 تو کم از کم مولوی میرا بھی من گیا کوئی لگتا ہے رولا ہے کہنے فجر دی نماز میں حضرت پچھے پڑی سلام پیریا میں کہا حضرت جی مسئلہ دسو عمل کرنے والے کنی حدیثیں چاہیے ہوں دیا مولوی صاحب سوچے سمجھ پہ گئے مراتی لگتا ہے نیندر وچ میرے کو کوئی بیوقوفی ہو گئی کہنے لگا ہر گل دا جواب نہیں ہوندا خاموش رہو ذکر کرو کہنے لگا میں ذکر شروع کرتا مولوی صاحب بیٹھے میں بھی بیٹھا بندے چلے گئے اسی بیٹھے ان مولوی سے انتظار اے جاوے میں سے انتظار مولوی اٹھے خیر جب سورج چڑھ گیا مولوی صاحب نے 2 نفل پڑھے میں بھی پڑھے لیکن پڑھے جلدی وہ مولوی کے سلام پیر کے پہلے نکل نہ جائے سلام پیریا باہر نکلے میں کہا مولوی صاحب دسو تے صحیح کنی حدیثاں عمل واسطے ضروری نے مولوی صاحب اس طرح کہنے لگے گل سن تیرے ہن دماغ کی گل بہ گئی تو مننی کوئی نہیں مسجد ہے تو متولی تو کرنا تے کر لے اگے نہ دسی اے ہن مہربانی کر کے اگے گل کوئی نہیں کری تو کر لے کرنا تے دیکھو اہل حدیث جو عقیدہ توحید تے بھی پہرے دار ہے پیغمبر دی حرمت اور آپ دی عزت تے بھی پہرے دار ہے اور آپ دی عزت اور حرمت تے جان قربان کر دے کہ پیغمبر دی ایک ایک حدیث ایک ایک سنت رو سینہ لگا کے بیٹھے کہ ساڑھے سینہ رو چھلنی کیتا جا سکتے لیکن پیغمبر دی سنت اور آپ دی حدیث تے آنچ نہیں آنے دے آنگے دیکھو 1 2 4 نہیں 30 حدیث نے پیغمبر دیا مغرب تے پہلے 2 رکعت نفل پڑھن دیا لیکن اہل حدیث تو علاوہ ان حدیث 30 تے عمل کرنے والا اس اللہ دی زمین تے کوئی نہیں کہ میرے محبوب دی حدیث ہے سید بخاری اندر کہ جماعت کھڑی ہو جائے کوئی نماز ہو سکتی تو کدے تو اس مندر ویکھنا ہوئے نا زور اثر مغرب شاہ فجر تے جدوں تھوڑا دل کرے مکے مدینے تو لے کے اس بستی دی مسجد تک آؤ نا تے اہل حدیث بندہ جدوں جماعت کرا رہے ہوئے گا پیچھے کوئی سنتا اہل حدیث پڑھ دیا سارے جماعت نہ شامل یہ حدیث دا الٹ ویکھنا ہوئے فجر دی نماز کسی اور مسجد چلے جاؤ اندر جماعت ہو رہی ہے باہر سنتا پڑھ وہ کی کر رہے ہیں سنتا پڑھ رہے ہیں کیڑی ہیں فجر نہیں اچھا اندر جماعت ہو رہی اندر ہو رہی کیڑا باہر ہو رہی تو میں کہا جے گرمی جماعت باہر آگئی پھر جن میں اندر ٹور جا جناب باہر سنتا اندر جماعت میں کہا حدیث بخاری ہے نبی پاک نے فرمایا جماعت کھڑی ہو جائے کوئی نماز نہیں ہوندی یہ سانو بھی پتہ ہے نہیں ہوندی لیکن دوجی حدیث تے تسی عمل نہیں کرتے میں کیڑی ایک حدیث تے تسی عمل لے کے بیٹھے دوجی تے اسی لے کے بیٹھے یہ حدیث جماعت کھڑی ہو جائے تو نماز نہیں ہوندی دوجی حدیث نہیں تو نہ دی میں کیڑی نبی پاک نے فجر دی نماز تو بعد نماز ہی کوئی نہیں تو ہی فرض پڑھ کے پھر سنتا شروع کر دیں دے ہو یہ حدیث نہیں میں کہ ہے جن من دے ہو میں کہ جی
یعنی صحیح حدیث؟ میں کہ جی۔ میں کیڑی حدیث؟ یعنی فجر دی نماز تو بعد کوئی نماز نہیں؟ میں کہ بالکل ٹھیک ہے حدیث ہے۔ یعنی پھر سنتا کیوں پڑھ دے ہو؟ میں کہ حدیث دوبارہ سنا کی حدیث ہے، یعنی فجر دی نماز تو بعد کوئی نماز نہیں؟ میں کہ بالکل ٹھیک ہے۔ یعنی پھر سنتا کیوں پڑھ دے ہو؟ میں کہ حدیث پھر سنا، یعنی فجر دی نماز تو بعد کوئی نماز نہیں؟ میں کہ حدیث ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ یعنی پھر سنتا کیوں پڑھ دے ہو؟ میں کہ حدیث پھر سنا دے۔ یعنی فجر دی نماز تو بعد کوئی نماز نہیں؟ میں کہ ٹھیک ہے، یعنی پھر سنتا کیوں پڑھ دے ہو؟ میں کہ فجر دیا پڑھنے ہیں، فجر دی نماز تو بعد کوئی نماز نہیں، فجر تے پڑھ لین دے۔ فجر دی نماز تو بعد کوئی نماز نہیں، فجر دیا سنتا تے پڑھن دے۔ اچھا میں نے پتہ لگا فجر دیا پڑھ دے ہو؟ میں کہ جی فجر دیا پڑھنے ہیں۔ فجر دی نماز تو بعد کوئی نماز نہیں، فجر دیا سنتا نے۔ نبی پاک نے فرمایا فجر دیا رکعت 4 نے، جدو 4 پوریاں ہو جان پھر نماز۔ نبی پاک نے ویکھیا نے صحابی پڑھ رہے ہیں، آپ نے فرمایا فجر دیا رکعت 4 نے کی پڑھ رہا ہے؟ محبوب جی فجر دیا سنتا رہ گئی اصل۔ محبوب خاموش ہو گئے۔ میں پوچھنا چاہنا محبوب خاموش ہے کہ تسی کیوں بولی جاندے ہو؟ نبی پاک خاموش ہے کہ تسی کیوں جھگڑا پاندے ہو؟ مصطفیٰ ویکھ کے خاموش ہو گئے نے، تسی کیوں رولا پاندے ہو؟ منو لقد جاءکم رسول من انفسکم، تو آنا سنتا رہ جان تے جناب پیچھے پھر فجر تک بہنا پہننا ہے۔ میں کہا نہیں فوری پڑھیا جا سکتی آنے، تو سنتا جناب پڑھن دے لالچ دی اندر جماعت گوائیے، جماعت جناب جو اندر جماعت ہو رہی سی، تو باہر سنتا پڑھتا رہا، تیریاں سنتا نہیں ہوئیاں، سنتا ویسے نہیں ہوئیاں، فرض ویسے نکل گیا نے، تیرے ہاتھ سے کچھ بھی نہ آیا۔ کیوں؟ یہ سنت انکار کرے اللہ ایویں اس معروم کر دینا ہے۔ فَلْيَعْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ سنو آخری بات غور کرو، میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ دا طریقہ آپ دا عمل ہے کہ نماز مختلف نماز ہے مختص صورتہ پڑھیا جا سکتی ہے، مثلا متعین صورتہ جمعہ دی نماز کی پڑھ دے ہو، پہلی رکعت سبح اسم ربکل، دوجی حل عطا کا حدیث فجر دی جناب جمعہ والے فجر نماز سورت و سجدہ، دوجی سورت و دار، مکہ مدینے تو لے کے اس بستی تک آؤ، یہ سنت محفوظ ملے گی تو اہل حدیث کی مساجد جو محفوظ ملے گی، اس تو علاوہ کہیں بھی نہیں۔ اور ایک دفعہ مرکزی جمعیت اہل حدیث دے جناب مرکزی جناب ناظم تبلیغ مولانا عبدالرشید حجازی صاحب حافظہ اللہ تعالی اپنا واقعہ سنان لگے کہ میں سندھ علاقے دورے تے گیا، تبلیغی دورہ سی، فجر دی جماعت سی، تو میں نے کہا بس جماعت کرو۔ حجازی صاحب فرمان لگے میں جماعت کران لگا، خیال کوئی نہ رہا بھائی جمعہ ہے، میں کوئی صورت پڑھی کتوں اور شروع کی تھی، پیچھے بابا سی پرانے بابے تو پتہ پھر پکے ہوندے نے، انہوں پیچھے کہ الف لام میم تنزیل کتاب لا ریب فیہ لقمہ دیتا وہ سورت سجدہ پڑھ، سورت سجدہ مڈ پڑھیا۔ حجازی صاحب فرمان لگے میں کوئی اور سورت شروع کی تھی، میں پھر پڑھی، میں کہا من سمجھ نہ آئی، میں کہا پڑھدا صحیح ہاں بابا پیچھے لقمہ دیندہ ہے۔ بابا نے پھر سورت سجدہ پڑھی الف لام میم تنزیل کتاب۔ حجازی صاحب فرمان لگے میں تھوڑا جو اور اگے چلے آوا میں صحیح پڑھ رہا ہوں۔ بابا نے چلن کتنے دینا سی، پرانا وہابی سی، کہنے الف لام میم تنزیل کتاب۔ حجازی صاحب فرمان لگے میرے فور خیال آیا با جمعہ بابا دس دے بس سورت تو سجدہ پڑھ، کہنے لگے خیر میں سورت سجدہ پڑھی، سورت دو دار پڑھی، دوجی رکعت سلام پہ رہا، میں کہا بابا جی کوئی ضروری سی بس سورت سجدہ ہی پڑھنی، کہ تو بھی قرآن پڑھیا جا سکتا نماز جو ہو جاندی ہے، چلو مسنون صورت تو نہیں پڑھی جا سکی، کوئی اور صورت پڑھ لئیے، قرآن دی قرات ضروری ہے کہ تو بھی کر لئیے، رہ گئی ہے تو رہ گئی، تو ان لکمہ دین دی کیڑی لوڑ سی، کوئی ضروری ہے صورت پڑھنی ہے۔ یہ بابے نے گل کی تھی نا، کہنے مولوی صاحب گل سنو، نبی پاک نے جمعہ والے نے فجر دی نماز سورت و سجدہ پڑھی، یعنی جی پڑھی، سورت و دار پڑھی ہے، جی پڑھی، ہن کی فرماندے سو کوئی ضروری نہیں، یعنی جی جان نبی پاک نے پڑھی ہے۔ حجازی صاحب فرمانے کہ میں تو ڈری جاواں تے کمی جاواں، بابا ہن کی پتہ نہیں آندے نبی پاک نے پڑھی ہے، مولوی صاحب جی پڑھی ہے۔ فرمایا جی نبی پاک نے پڑھی ہے تو اسی کون ہوندے ہو کہنے والے ضروری ہے یا نہیں، جدوں مصطفیٰ نے پڑھی ہے، جی اگلی گل اس تو بھی زیادہ پیاری۔ حجازی صاحب کہنے کہ میں کہا بابا جی کوئی ہر بندہ حافظ نہیں ہوندا، جے صورت نہ آندی ہوندی تے میں کی کردا، تے بابے نے گل کہی ہے بڑی پیاری، فرمان لگے مولوی صاحب گل سنو،
جیڑیاں صورتاں نبی پاک تو ثابت نے جو آندیاں نہ ہون تے اہل حدیثاں دے مسلے تے نہیں چڑھیندا جے اس مسلے تے چڑھنا ہے نا تو صورتاں یاد کری نہیں آنے جیڑیاں مصطفیٰ نے پڑھیا نے اہل حدیث کے اندر کہ جڑا متعجل صورتاں پڑھیا جا سکتی آنے ادھر رائے و قیاس آندہ ہے کہ نہیں متعجل صورتاں نہیں پڑھیا جا سکتی حدیث اندر رائے غلط ہو سکتی ہے قیاس غلط ہو سکتے لیکن مصطفیٰ دی زبان چو نکلی ہوئی بات غلط ہو سکتی نہیں پھر آپ نو شان کیا نہیں ملی ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ من انفسکم عزیزن علی ما عنتم حریصن علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم اہل حدیث اہل سنت جوانو آئیے علماء کرام نوجوانو بوڑھو بزرگوں میری بات تے غور کیجئے اپنے مسلک عقیدہ توحید و سنت نو دلائل مزین کیجئے مطالعہ کیجئے چاہے آدمی اہل حدیث نہیں ہوندہ علم نو حاصل کیجئے قرآن و حدیث نو پڑھئے دلائل نو یاد کیجئے پھر اپنے حلقہ احباب تک اس مسلک نو اس جماعت اس عقیدہ نظریہ نو پیش کر دیجئے انشاءاللہ وقت آئے گا اور ضرور آئے گا جس اللہ دی زمین تے قرآن و سنت اور عقیدہ توحید و سنت مسلک حدیث غالب انشاءاللہ آکے رہے گا آج نہ سہی تو کل سہی کل نہ سہی تو پرسو سہی وقت آئے گا نکلے میدان دی اندر علم نو عام کیجئے قرآن و سنت نو عام کیجئے اپنے دعوت نو عام کیجئے ہر بستی تک ہر چوک و چرائے اندر قرآن سنت پیغام نو عام کر دیجئے انشاءاللہ وقت آئے گا اس ملک جو قرآن سنت نظام غالب آئے گا مسلک حدیث غالب آئے گا اللہ کو دعا اللہ تعالی سنو قرآن سنت نو صحیح سمجھن دی توفیق بخشے اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوائی الحمدللہ رب العالمین قابل عمل نہیں اہل حدیث دا عقیدہ ہے کہ ہر وہ حدیث کی سنت میرے مصطفیٰ تک پہنچ جائے وہ کسی بھی مستند کتاب چھوئے اہل حدیث اس حدیث تا انکار کردہ نہیں سیاستہ سارا تین نے دیگر حدیث کی کتب مسند احمد مسند صافی موطا امام مالک اب سنن کبرى البیہقی نیل اوتار حدیث دیا بے شمار کتابہ موجود نے ہر حدیث دی وہ کتاب جڑی مستند کتاب ہوئے اور اس دی حدیث دی سند مصطفیٰ تک پہنچ جائے وہ ساڑھے واسطے حجت ہے صرف سیاست شرط اہل حدیث علماء نے آج تک نہیں لگائی یہ شرط باطل اہل حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پورا کیوں نہیں پڑھتے یعنی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے آل پر درود کیوں نہیں پڑھتے سوال ہے اہل حدیث نبی پاک پر پورا درود کیوں نہیں پڑھتے نبی پاک پر تو پورا ہی پڑھیا صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک تے تو پورا ہو گیا نا ہون رہ گیا نال اہل بیت تے آل رسول تے کیوں نہیں پڑھ دے ساڑھا قیدہ ہے جب تک نماز درود نہ پڑھیا نماز ہوندی نہیں تے اسی کی پڑھنے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد ایویں جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا نام نامی آئے تے آپ تو تے درود پڑھنا واجب و ضروری ہے حدیث کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہہ دیتا جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءاللہ ثواب بھی زیادہ ملے گا اجر بھی زیادہ ملے گا نبی پاک تے درود صلی اللہ علیہ وسلم کامل مکمل ہے نال آل تے بھی پڑھنا ہوئے یہ اضافی چیز ہے مصطفیٰ نے بیان فرمایا مزید اجر مزید ثواب مزید رحمت مزید سکون مزید تو اجر و ثواب ملے گا اگر کوئی پڑھنا چاہے تو وعلا آلہ کہہ سکتا ہے پڑھ سکتا ہے اہل حدیث تا نقطہ نظر یہی ہے یہ تو سانو ویسے کہ غلط فہمی ہوئے ہم سے سوال کیا جب آپ قرآن مجید کے علاوہ کسی چیز کو مانتے نہیں تو بھینس کا دودھ اور خرگوش کا گوشت کیوں کھاتے ہو خرگوش کا گوشت حدیث تو ثابت ہے اور بھینس کا گوشت قرآن پاک تو ثابت ہے احلت لکم بہیمۃ الانعام گھریلو چوپائے اللہ نے توڑے تے حلال کیتے نے اس آیت تحت مولانا مفتی شفیع صاحب نے معارف القرآن اپنی تفسیر معارف القرآن اس آیت تحت لکھی ہے احلت لکم بہیمۃ الانعام دے تحت چھٹا پارہ سورۃ المائدہ فرماتے ہیں اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بھینس کو اللہ نے حلال کیا ہے بھینس کو کس نے حلال کیا ہے اللہ نے لہذا تم پہ گھریلو چوپائے حلال کیے گئے ہیں بھینس گھریلو چوپائے اللہ نے حلال کر دیتا ہے الا ما یتلا علیکم او گھریلو چوپائے حلال نے جی حرمت اللہ بیان کرے یا اللہ دا نبی بیان کرے بھینس دی حلت جو کہ حرمت جو کہ اللہ کو ثابت نہیں رسول اللہ تو ثابت نہیں لہذا قرآن پاک اس آیت تو ادا حلال ہونا ثابت ہو گیا احلت لکم بہیمۃ الانعام جی حرام ہے تو نسل آئیے جی حرام نہیں ہے اصل حلت ہے جڑے اصول و ضوابط شریعت نے حرام دے بیان کیتے نے بھینس انہیں شامل نہیں لہذا بہیمۃ الانعام تی اندر اور حلال ہے اس نے اللہ نے حلال کیتا ہے یہ قرآن و حدیث دا سمجھ نہ ہوئے تو رب کو ہدایت دی دعا کرنی چاہیے ویسے قرآن حلال ہے یہ قرآن پڑھو اللہ توفیق عطا فرمائے
الله الرحمن الرحيم ربنا یا ربنا 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 ذرا سارے مل کر بولو نا ربنا یا ربنا سارے مل کر بولو نا ربنا یا ربنا 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 ربنا یا ربنا